سورہ انفال کی آیت 6 پڑھیں، وہاں ہے کأنما یساقون الی الموت، ہاں موت کی طرف وہ ہانکے جاتے ہیں۔ اسی سے فائل بنا ہے سائق، یہ بھی قرآن میں ہے سائق چلانے والا، اسی سے ہے سائق چلانے والا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ سقناہ لبلد میت، یعنی اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے پانی سے لدے بادلوں کو کسی مردہ زمین کی طرف حرکت دیتا ہے، یہ اس معنوں میں آیا سقناہ ہے، اور وہاں پھر وہ می برسا کر اس مردہ زمین کو ہے بنجر بالکل، اس کو پھر طرح طرح کے اللہ تعالیٰ اسے پھل نکالتا ہے، زرخیز بنا دیتا ہے۔ اور اس سے اللہ نے دلیل پیش ارشاد فرمائی ہے کہ ہم مردوں کو اسی طرح حالت موت سے بھی نکالیں گے، قبروں سے، ہے نا جی۔ تو کہا سقناہ، سق ہم سق چلاتے ہیں نا ہم ہو اس کو، کس طرف؟ لبلدین ایسے شہر کی طرف، میتن جو مردہ ہے، مردے کی طرف۔ پھر فانزلنا، اور پھر ہم نازل کرتے ہیں یعنی اتارتے ہیں، بہی اس سے کیا چیز؟ الماء پانی یعنی بارش، اور پھر جب بارش برستی ہے تو اس سے بہت سے ثمرات ہوتے ہیں، پھل، پیداوار زمین کی، سبزہ۔ فاخرجنا، پھر اخرج نکالتے ہیں نا ہم بہی اس پانی کے ذریعے، من کل الثمرات ہر قسم کے پھل۔ اب یہاں پہ ثمرات میں سب کچھ ہی آ گیا، آل پروڈکشن آف ارتھ ثمرات ہی ہے، ثمر کی جمع ہے نا، اس میں غلہ جات بھی آ گئے، سبزیاں آ گئیں، فروٹ آ گئے، سارے ثمر ہیں اللہ کے، ہے نا جی، زمین کی پیداوار، کیونکہ زمین کی بات ہو رہی ہے نا، مردہ زمین پر، تو سارے اللہ کے یہ ثمرات ہیں۔ دیکھیں اس سے اللہ نے استدلال کیا ہے، کہا کذالک نخرج الموتیٰ، کذالک اسی طرح، نخرج الموتیٰ ہم نکالیں گے مردوں کو، یعنی قبروں سے مردوں کو ہم زندہ کر دیں گے، لعلکم تذکرون تاکہ تم ذکر، کہتے ہیں نصیحت پکڑنا، سمجھنا ہے، ذکر، قرآن کو بھی ذکر کہا گیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر ونحن لہو لحافظون، تو ذکر، کیونکہ قرآن یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے، جگہ جگہ آپ کو ریمائنڈ کراتا ہے، تو یاد دہانی، ذکر، نصیحت، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو، تم سمجھو۔ تو یہ آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو یہ باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور وہ ہوائیں جو ہیں وہ بشارت دیتی ہیں، بارش کی خوشخبری دیتی ہیں اس علاقے میں، اور پھر جب ہوا جو ہے یہ بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہے وہاں لے جانے کے لیے، تو ہم کسی مردہ خشک بنجر زمین کی طرف اس کو سقناہ چلا دیتے ہیں، اور وہاں پر لے جا کر ہم برساتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم ہر قسم کے پھل نکال دیتے ہیں، ثمرات ہیں، وہ بارش سے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اور خوب نباتات ہوتے ہیں، اور کہا اسی طرح ہم مردوں کو بھی نکالیں گے، اللہ اکبر ہیں، اور کہا لعلکم تذکرون، ہم اپنی یہ نشانیاں ساری اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم تذکرون ہیں، نصیحت پکڑو، سمجھو، تم غور کرو۔ یہاں سے یہ ذکر بھی کہہ سکتے ہیں، تذکرون میں ذکر کرو، ہاں لیکن یہ کیونکہ ایک فینومینا سمجھایا گیا ہے نا، تو اس کا اگر لفظی ترجمہ کر لیا جائے، کیونکہ ذکر کے معنی جو ہیں جیسے میں نے عرض کیا وہ نصیحت اور سمجھنے کے ہی ہیں، تو یہ پورا ایک فینومینا اللہ بتا رہے ہیں نا کہ وہ ہواؤں کو وہاں لے کے جانا، مردہ زمین پہ برسانا، پھر اس کو سرسبز و شاداب کرنا، تو یہ ایک دعوت ہے نا تدبر کی، لعلکم تذکرون تاکہ تم غور کرو، سمجھو، تو کر سکتے ہیں ذکر، ہاں یہ بھی ذکر ہو گیا، جی بالکل 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 آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل۔ تو اگلی آیت میں فرمایا دیکھو جو اچھی زمین ہے نا تو اس سے پیداوار بھی اچھی ہوگی، اور جو بنجر زمین ہے
اس سے صرف نکیدہ جھاڑ جھنکار ہی پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم اپنی نشانیوں کو کس طرح نصرف پھیر پھیر کر تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ 7ویں رکوع کی آخری آیت ہے، وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ۔ دیکھیں اس میں طیب اور اس کا اپوزٹ خبیث ہوتا ہے، تو خبوثہ آ گیا ہے، ایک دوسرے کا اپوزٹ ہوتے ہیں نا۔ والبلد اور زمین، الطیب اچھی، یخرج خرج یخرج وہ نکالتی ہے، نباتہ پیداوار اس کی، نباتات، باذن ربہ اپنے رب کے حکم سے، اور والذی اور جو خبوثا نکمی ہے، بری ہے، خبیث ہے، لا یخرجو لا نہیں، یخرجو وہ نکالتی، الا سوائے نکیدہ۔ نکیدہ یہ لفظ یہاں پر نہیں، پورے قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے یہ نکیدہ، نون کاف دال، یہ ایک ہی ہے نکیدہ، ایک دفعہ۔ ہاں یہ خراب کو یعنی جھاڑ جھنکار، ناقص کے لیے ناقص ہے نکیدہ، ناقص۔ تو کہا کذالک اسی طرح نصرف الآیات، نصرف ہم پھیرتے ہیں، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا صرف نظر، اس نے صرف نظر کر لیا، نظر پھیر لی، تو نصرف ہم پھیرتے ہیں آیاتی آیتیں، لقوم یشکرون ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں، ان کے لیے ہم طرح طرح کے اسلوب سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آیت میں کہا کہ دیکھو جو زمین اچھی ہوتی ہے اس کے رب کے حکم سے اس کی پیداوار بھی اچھی ہوتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس کی پیداوار بھی ناقص ہوتی ہے۔ اس طرح ہم ان لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں مختلف طریقوں سے واضح کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیے یہ تو الفاظ کے مطابق ویسے ہی ترجمہ ہو گیا ہے نا، جو طیب زمین ہے اس سے ظاہر ہے اچھی پیداوار ہوگی، جو خبیث ہے اس سے جھاڑ جھنکار ہی ہونا ہے۔ لیکن جیسے پچھلی آیت میں استعارہ کے طور پر کہا نا کہ مردہ زمین کو ہم زندگی دے دیتے ہیں، اسی طرح مردہ انسان کو بھی اٹھا دیں گے، تو استعارہ یہاں بھی بن جائے گا۔ آپ یہ طیب زمین جو کہا ہے نا، یہ سمجھیں کہ جو انسان کا جو سلیم الفطرت انسان ہے نا، جس کا دل صاف شفاف ہے، وہ آگے بڑھ کر دعوت حق کو قبول کرے گا، اور اس سے اچھی ہی باتیں نکلیں گی اس دل سے، ہے نا جی، صحیح سمجھے گا۔ اور جس نے جو ہے بغض اور کفر اور نفاق اور شرک اندر سمایا ہوا ہے، اس دل کی زمین کو خبیث کیا ہوا ہے، جس کو اللہ نے کہا تھا کہ وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، جب دنیا میں بھیجا اللہ نے کہا کہ ہم نے کرسٹل کلیئر بھیجی تھی، زمین صاف تھی، وہ پھر پولوٹڈ کر لیتا انسان خود اس زمین کو، تو پھر جس کی جو ایسی ہے تو پھر اس سے ویسی ہی چیزیں امید کی جا سکتی ہیں۔ یہ استعارے کے طور پر اس انداز میں بھی ہو سکتا ہے نا، دونوں طرح کے ہوتے ہیں نا۔ دیکھو ایک جو ہوتا ہے بالکل سچا کھرا انسان، ابو بکر صدیق آگے بڑھ کر انہوں نے سب سے پہلے لبیک کہا دعوت حق پر، اسی لیے ان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ انہوں نے صداقت کیا جو ہے فوراً ٹیسٹیفائی کیا، تصدیق کی ان کی کہ وہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، تو سچے تھے نا پورے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، وہ حق کو آگے بڑھ کر وہ قبول کرتا ہے، لبیک کہتا ہے، تو یہ چیز بھی ہے اس میں نا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ الحمدللہ جو ہیں وہ 7 رکوع جو ہے وہ مکمل ہو گئے، ہے نا جی، اللہ اکبر۔
اچھا ویسے یہ دیکھیں اس میں بھی اگر غور کریں نا، جیسے ابھی ہم نے 3 اس کا کیا تھا، ہاں ماشاء اللہ ہیں، دیکھیں یہ اگر آپ یہ ان 2 کو دیکھیں 57-58، ہاں اس رکوع کی آخری 2 آیاتیں، اس میں بھی اگر اس طرح آپ انٹرپریٹیشن کرنا چاہیں کہ دیکھیں ایک ہے جو بارش ہم اور آپ واقف ہیں، جس کو آپ مادی بارش کہیں، پانی آسمان سے برستا ہے، ایک یہ روحانی بارش ہے، اس انداز میں بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں مادی بارش پانی تو یکساں طور پر جاتا ہے نا ہر طرف، پانی بارش کا آسمان سے ہے نا، تو وہ یکساں طور پر پہنچتا ہے، ایسے ہی ہے نا، لیکن کوئی زمین کا ہی کوئی حصہ زیادہ سرسبز و شاداب لہلہا اٹھتا ہے، خوب سبزہ لہلہانا لہلہا اٹھتا ہے، اور کچھ جو ہے وہ بنجری رہتا ہے، یعنی پانی آتا ہے بہہ جاتا ہے، اس پر وہ نہیں اثر ہوتا ہے، زمین ہے نا جی، جھاڑ جھنکار جسے نکیدہ کہا ہے، بنجر رہتا ہے، یا اگر وہ سبزہ نہیں تو وہ نکیدہ ہی پیدا کرتا ہے نا جی۔ اسی طرح یہ اگر روحانی بارش دیکھیں، اللہ کا کلام اترنا، ہدایت کا پیغام، یہ روحانی بارش ہے، قرآن کا نزول، ہدایت کا پیغام، ہدایت کا پیغام، یہ پیغام پہنچتا تو ہر ایک کو ہے، ہر آدمی کے کانوں تک پہنچتا ہے، لیکن ہر آدمی آگے بڑھ کر اس حق کو قبول تو نہیں کرتا نا، ہر آدمی کے وہ کانوں تک وہ پہنچتا ہے ہدایت کا پیغام، ہے نا جی، مگر فائدہ جو ہے اس ہدایت کا وہ اپنی استعداد کے مطابق ہی اٹھاتا ہے انسان، ہے نا جی، ہاں، اور جن میں وہ قبول حق کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بھرپور فیض حاصل کرتے ہیں، اور جنہوں نے برے کاموں میں شرک کفر میں پڑھ کر جو ایک فطری سلامتی ہے وہ اگر کھو دی ہو، وہ پھر یہ روحانی بارش سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ہے نا جی، وہ پھر یہ قرآن کا نزول ہو، پیغمبروں کی بعثت ہو، اس سے بھی ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ قرآن نے کہا ہے کہ ان کے حسد، کبر اور حجت بازی میں ہی اضافہ ہوتا ہے، ہاں اسی چیز میں ان کا اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا نا بجائے اس کے کہ وہ اس سے درس وہ سبق حاصل کریں، راہ راست پر آئیں، تو وہ یہ ہوتا ہے نا جی۔ اچھا ایک اور چیز بھی ہے، دوسرا یہ ہے کہ بارش کے پانی کو قبول کرنے کے لیے اس کا خشک ہونا بھی ضروری ہے، ہاں جو خشک ہوگا نا، اگر پہلے سے ہی پانی بہت زیادہ ہے تو وہ اتنا نہیں، کیا مطلب ہے کہ جو پہلے اگر غلط تفکرات اور وہ چیزیں ہیں انسان کے، تو ان کو وہ باہر نکال دے اور پھر وہ توحید کا پیغام سمونے کی کوشش کرے، اللہ اکبر۔ یہ بھی ہے ایک چیز نا، یہ آپ یوں ہی سمجھیں کہ گو ڈاؤن ہے نا، وہ بھرا ہوا ہے اور کماڑی سے کنٹینر آ گیا ہے نا جی، آپ نے ان لوڈ کرنا ہے، پہلے وہ جگہ بنائیں آپ، وہ جو جھاڑ جھنکار بیکار کباڑ ہے نا اس کو نکال دیں، اور جو فریش ارائیول ہے اس کو کریں آپ۔ تو اگر تو دماغ میں ادھر ادھر کی وہ فضولیات ہیں ان کو نکالیں، اور یہ جو پیغام توحید ہے جو دنیا اور آخرت کی فلاح ہے اس کو ایکوموڈیٹ کریں، یہ بھی ہے ایک چیز نا۔ تو یہ یہاں پر الحمدللہ ہمارے جو ہے 7 رکوع، 7ویں صورت ہے اور 7 رکوع مکمل ہو گئے، اور 8واں جو ہے انشاءاللہ وہ کل سے پڑھیں گے۔ لقد ارسلنا نوحا صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.